السلام علیکم ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ یاد رکھو جب موت یاد ہو، یہ تو ون وے ہے، یہاں سے انسان صرف جاتا ہی ہے، ریٹرن کوئی نہیں آتا۔ اور ہم سب کو اپنی ڈیٹ آف برتھ تو معلوم ہے، لیکن ڈیٹ کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے۔ دنیا میں آنے میں تو ترتیب ہے، لیکن جانے میں کوئی ترتیب نہیں ہے۔ دادا ابا ان کے بچے پہلے کون جائے گا، دادا یا پوتا؟ فرمایا نہ جانے میں کوئی ترتیب نہیں، آنے میں ترتیب ہے، جانے میں کوئی ترتیب نہیں۔ کب چلے جائیں گے؟ فرمایا کہ کچھ پتہ نہیں، کہ سانس چل رہی تو یہ جہاں اور رک گئی تو وہ جہاں، ایک سانس کا فاصلہ ہے۔ کیا ہوگا؟ مر کے ختم ہو جائیں گے؟ فرمایا نہ کہاں ختم ہوں گے، اصل زندگی اس کے بعد شروع ہوگی، انتقال ہوگا، جگہ چینج ہوگی۔ ایک آدمی گوکاک کا رہنے والا تھا، وہ بیجاپور رہنے چلا گیا، تو یوں نہیں کہیں گے گوکاک سے ختم ہو گیا، یوں کہیں گے گوکاک سے بیجاپور منتقل ہو گیا۔ اسی لیے جو مر جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں ان کا انتقال ہو گیا، یعنی دنیا سے آخرت کی طرف چلے گئے، اللہ کی طرف چلے گئے۔ تو ہم میں سے ایک دن ہر ایک کو موت آئے گی، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اپنی موت کو یاد رکھنا ہے۔ ایک مستورات کا میسج آیا 2 دن پہلے، مولانا 1 مہینے میں 5.5 لاکھ درود شریف پڑھے اور 2 قرآن پڑھے۔ کتنے درود شریف پڑھے؟ 5.5 لاکھ۔ کتنے قرآن پڑھے؟ 2 قرآن پڑھے۔ وہ 1 مہینہ ان کا بھی گزرا اور وہ 1 مہینہ میرا اور آپ کا بھی گزرا۔ کسی نے کما لیا، کسی نے پا لیا، کسی نے اللہ کو منا لیا، کسی نے اپنی آخرت بنا لی اور ایک منٹ کو قیمتی بنا لیا۔ ہم میں سے بھی بہت سے ہوں گے جنہوں نے وصول کیا ہوگا، اور بہت سے ایسے ہوں گے جو کرکٹ، نیوز، موبائل اور موبائل کے غلط استعمال میں وقت کو گوا دیا۔ ایک مولانا اپنے 2 بچے کو لے کے آئے بیجاپور میں۔ مولانا یہ 10 سال کا بیٹا ہے میرا۔ اچھا ماشاء اللہ۔ مولانا ربیع الاول میں اس نے 2 لاکھ درود شریف پڑھے، نابالغ بچے نے 2 لاکھ درود شریف۔ اور یہ بیٹا 8 سال کا ہے، اس نے 1.5 لاکھ پڑھے۔ یہ دونوں نے مل کے 3.5 لاکھ درود شریف پڑھے، ایسا ہی پڑھ لیے۔ اس کے ابو بہت نیک تھے، اس کے ابو اللہ والے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہیں، اللہ کو پسند آ رہا ہے۔ بہترین باپ کون؟ جو اپنے بیٹے کو نصیحت کرے، بھلائی کی بات کرے۔ آج کل تو کیا ہوتا ہے، وہ باپ کی زندگی میں عمل نہیں ہوتا تو کیسے نصیحت کرے گا، کیا اثر ہوگا؟ باپ ہی اللہ کی طرف نہیں، باپ ہی کی زندگی میں سنتیں نہیں، باپ ہی فجر کی نماز میں نہیں۔ وہ بچہ دیکھتا ہے کہ میرا ابو تو جھوٹ بول رہے فون پہ سب کو، تو بیٹے کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ بچے وہ نہیں کرتے جو ماں باپ کہتے ہیں، بچے تو وہ کرتے ہیں جو ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ بیجاپور میں ایک شخص آئے میرے پاس، کہنے لگے مولانا میری بیٹی ہے 8 مہینے کی ہے، جب بھی کوئی مصلی بچھاتا ہے تو سجدہ کرتی ہے، کیوں؟ بار بار مجھے اور اس کی ماں کو گھر میں سجدہ کرتے دیکھتی ہے۔ تو بیٹی سجدے کر رہی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے مولانا ہم فیملی نے مل کے 5 لاکھ درود شریف پڑھے، کوئی آ کے کہہ رہا ہے میرے بچے نے 2 لاکھ درود شریف پڑھے، دوسرے بیٹے نے 1.5 لاکھ درود شریف پڑھے۔ آخرت کی تیاری ہو رہی، اللہ کو راضی کیا جا رہا ہے، اللہ کو منایا جا رہا ہے۔ رامدرگ میں ایک شخص ملے، کہا مولانا اللہ کا شکر ہے ربیع الاول کے مہینے میں میرے امی نے 1 لاکھ درود شریف پڑھے۔ جوان نہیں، بڑی عمر والے بھی پڑھ رہے ہیں، 1 لاکھ درود شریف پڑھے۔ اور مولانا میری بیوی کا ایک معمول ہے، وہ روزانہ 2000 پڑھتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مولانا 1500 کہتا ہے نا، لیکن میں 2000 پڑھوں گی۔ بھائی میں تو 1500 کم سے کم کہتا ہوں، زیادہ تو جتنا پڑھنا ہو پڑھو۔ مولانا 1500 کہتے ہیں لیکن میں 2000 پڑھوں گی۔ تو وہ 2000 درود شریف پڑھتی ہے مولانا روز،
اور ہر پیر جمعرات کے روزے رکھتی ہے، 1 سال ہو گیا، کون اللہ کے لیے کیا کر رہا ہے کچھ پتہ نہیں۔ تو جس کو اللہ اور موت یاد ہو پھر اس کی زندگی ایک دم پٹری پہ آ جاتی ہے، ایک دم لائن پہ آ جاتی ہے، اور اس کی زندگی بیسٹ اور بہترین ہو جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کو اور موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اور لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو 2 اور بھی زبردست نصیحتیں کی۔ خلاصہ یہ کہ بیٹا لوگوں پہ احسان کرنا، احسان کرتے رہنا، لوگوں کے بھلائی کے کام کرتے رہنا، ان کے اوپر احسان کرتے رہنا، چونکہ احسان کرنے والے اللہ کو پسند بہت ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ محسنین کو پسند فرماتے ہیں، احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ بیٹا تو لوگوں پر احسان کرنا، لیکن اس احسان کو کسی پر جتلانا نہیں، کسی کو بتانا نہیں میں نے اس پہ احسان کیا ہے، اس کو کچھ دیا ہے، تو نے اللہ کے لیے دیا ہے، اس کا بدلہ تجھے اللہ دے گا۔ اپنے احسان کو ضائع مت کرنا، باطل مت کرنا، برباد مت کرنا۔ یہ ایک نصیحت کی۔ اور دوسری نصیحت یہ کی کہ بیٹا جب تجھے کوئی تکلیف پہنچائے نا تو تو اس کو معاف کر دینا، اور جب کسی کو معاف کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ اگر تو کسی پر احسان کرے تو اس کو جتلانا نہیں، اور اگر کوئی تجھے تکلیف پہنچائے تو تو معاف کر دینا اور اس کا تذکرہ کسی سے نہ کرنا۔ تو لقمان علیہ السلام بڑے اللہ کے ولی، رنگ کے کالے، اللہ کے یہاں بڑے مقام والے، اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 6000 نصیحتیں کی، اور ایک روایت کے مطابق 4000 نصیحتیں کی۔ خود لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو ارشاد فرماتے، جس کا خلاصہ کہ بیٹا تیرے باپ نے جو 4000 نصیحتیں کی ہے نا، اس کا لب لباب اور خلاصہ 4 نصیحتوں میں پیش کرتا ہوں کہ اگر تو وہ 4 نصیحتوں پر عمل کر لے تو تو ایسا ہے گویا کہ تو نے 4000 نصیحتوں پر عمل کر لی۔ آج کی مجلس میں وہ 4 نصیحتوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا 4 نصیحتیں ہیں، اور اس پر کیسے قائم رہا جا سکتا ہے، اور کیسے اپنی زندگی اللہ کو راضی کر کے گزاری جا سکتی ہے۔ فرمایا 4 موقع پر 4 چیزوں کی حفاظت کرنا۔ سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی، بیٹا جب تو لوگوں کے گھروں میں جائے نا تو اپنی نظر کی حفاظت کرنا۔ اس زمانے میں پردے کا اتنا ماحول نہیں تھا، اور گھروں میں اتنا خاص پردے کا ماحول نہیں ہوتا تھا، تو بیٹا جب لوگوں کے گھروں میں جاوے تو اپنی نظر کی حفاظت کرنا۔ اگر آج کے زمانے میں کہیں تو یوں کہیں گے بیٹا تو ہمیشہ نیچے دیکھ کر ہی چلنا، کیونکہ جس گلی سے گزر جاؤ، جہاں سے گزر جاؤ، کہیں مستورات ہے، کہیں پوسٹر لگے ہوئے ہیں، اخبار دیکھو تو اس میں مستورات کی تصویر ہے۔ آج تو ہر جگہ ہی بد نظری کا موقع ہے۔ مولانا کیا کرے، نہیں بچا جاتا بد نظری سے۔ ایک عجیب بات آپ کو سناؤں، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جو 1 مرتبہ بد نظری سے بچے گا، 1 مرتبہ، اس کو جنت میں 1 دفعہ اللہ کا دیدار ہوگا، اور جو اپنی لائف میں 20,000 مرتبہ بد نظری سے بچے گا، اس کو 20,000 دفعہ تو اللہ کا دیدار ہوگا ہی، اس کے علاوہ اللہ جتنا چاہے اپنا دیدار کرے۔ اور آپ کو پتہ ہے جنت کی سب سے بڑی نعمت ہی اللہ کا دیدار، سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار۔ اللہ کو دیکھے گا نا تو بندہ جنت بھول جائے گا، جنت کی نعمتوں کو بھول جائے گا، حوروں کو بھول جائے گا، بہاروں کو بھول جائے گا، دنیا کی نعمتوں کو بھول جائے گا، جنت کی نعمتوں کو بھول جائے گا جب اللہ کا دیدار کرے گا جنت میں۔ تو ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ نہیں بار بار اللہ کا دیدار کرنا۔ شیطان کہتا ہے کل تو ہمت سے بد نظری سے بچ گیا، تجھے کیا ملا؟ ارے وہ بہکاتا ہے آپ کو، وہ آپ کو بہکاتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، اس کی باتوں میں نہ آؤ۔ شیطان کہتا ہے کل تو دکان پر گیا تھا، آج نہ جا، وہ کہتا ہے روزانہ جا۔ کل تو چائے پی تھی، آج نہ پی، وہ کہتا ہے روزانہ پی۔ کل تو ناشتہ کیا تھا، آج نہ کر، وہ کہتا ہے روزانہ کر۔ کل بھی گناہوں سے بچے تھے، آج بھی بچیں گے، موت تک بچیں گے، گناہ نہیں کریں گے، کیونکہ گناہ ایک کرنٹ ہے، اس کی وجہ سے انسان اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ ابھی میں سفر میں تھا آگے، تو بہت سے سالکین نے کہا کہ مولانا گناہوں سے نہیں بچا جاتا، بد نظری سے نہیں بچا جاتا، تنہائی پاک نہیں ہے۔ تو دیکھو تو وہ مراقبہ ہی نہیں کر رہے ہیں، کر بھی رہے تو 5 منٹ کر رہے ہیں۔
ارے 50 منٹ بیٹھ جاؤ نا ہمت سے، 50 منٹ بیٹھ جاؤ، ایک وقت نکالو اللہ کے لیے۔ میرے ایک دوست سے غفلت میں زندگی گزر رہی تھی، 50 منٹ مراقبے میں بیٹھ گئے، کہنے لگے مولانا عصر سے مغرب کا وقت میں نے طے کیا، 40 منٹ ہوتی ہے تو میرے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں کہ یار تو کس کے عشق میں بیٹھا ہے اور کس کے سامنے بیٹھا ہے اور کس کی محبت میں بیٹھا ہے۔ آج بہت بڑا اللہ والا ہو گیا، 50 منٹ نے اس کے اندر کے باطل کو توڑ دیا، ورنہ زندگی بھر یہی کہتے رہیں گے گناہوں سے نہیں بچتے، کیا اسی طرح اپنی قبر میں چلے جائیں گے؟ اللہ نے موقع دیا ہے، 10 گھنٹے بزنس کرتے، 3 گھنٹے کھانا کھاتے، 1 گھنٹہ موبائل چارج میں لگاتے، دوستوں میں 1 گھنٹہ لگاتے، تو اگر آدھا گھنٹہ 50 منٹ اللہ کو دے دیں اور آنکھوں کو بند کر کے بیٹھ جائیں اور اپنی طلب اللہ کو بتائیں اور اللہ دیکھیں کہ یہ بندہ صرف میرے عشق میں بیٹھا ہے، اس کے علاوہ اس کی اور کوئی لالچ نہیں ہے۔ ڈاکٹروں کے پاس بیٹھے ہیں، ووٹنگ کے لیے لائن میں کھڑے رہیں، اللہ کے عشق میں بھی بیٹھے، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ انسان بدن میں حرکت نہ ہو، زبان تالو سے لگی ہوئی ہو، اللہ اللہ اللہ، اللہ کی رحمت آ رہی، میرے دل میں سما رہی، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ لیفٹ طرف پستان کے 2 انگل نیچے دل ہوتا ہے، تو دل پر محنت کرے گا تو اس کی برکت سے گناہوں سے بچنا آسان ہوگا، گناہوں سے نفرت ہوگی، سنتوں پہ چلنے کا شوق ہوگا، قرآن کریم کی تلاوت کا شوق پیدا ہوگا۔ تو فرمایا کہ بیٹا اپنی نظر کی حفاظت کرنا لوگوں کے گھروں میں، اور یوں فرمایا کہ جو شخص بد نظری سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب فرماتے ہیں۔ ارے ایمان کی حلاوت نصیب فرماتے ہیں، اس کو مزہ آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنی نظر کی حفاظت کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرماوے۔ دوسری نصیحت کی کہ بیٹا لوگوں کی مجلسوں میں اپنی زبان کی حفاظت کرنا، یعنی جب تو مجلس میں بیٹھے نا، چونکہ اکیلا آدمی کچھ نہیں بولتا، اگر وہ بک بک کرے گا تو لوگ کہیں گے یہ پاگل ہے، وہ تو جب 2 آدمی ہو 3 آدمی ہو تبھی کچھ بات نکلتی ہے، اسی وقت جھوٹ ہوتا ہے، اسی وقت غیبت نکلتی ہے، اسی وقت ایران توران کی بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب تو لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھے تو اپنی زبان کی حفاظت کرنا، زبان بہت بڑی نعمت ہے، یہ آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ ابھی بیجاپور میں تھا، ایک شخص آئے، پرسنل میں ملاقات کریں گے، پرسنل میں کریں گے، آؤ بیٹھو، یہ تو رونے لگے، کیا ہوا، کیا تکلیف ہے، اور رو رہے ہو، آپ مجھے نہیں بتاؤ گے تو مجھے نہیں پتا چلے گا، روئے ہی جا رہے ہو۔ تھوڑی دیر میں خاموش ہو گیا، میں نے کہا چچا کیا ہوا، کیا تکلیف، کیا پریشانی، بتاؤ تو صحیح۔ تو زبان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ وہی تو نہیں بتا سکتا ہوں، 3 مہینے ہوئے زبان پہ لقوا لگ گیا، اب مزہ نہیں آ رہی زندگی گزارنے کی، بول ہی نہیں سکتے، بات ہی نہیں کر سکتے، زبان پہ لقوا لگ گیا۔ الحمدللہ آج ہم ہیں کہ ہماری زبان صحیح سالم ہے، تو ہم اس کا صحیح استعمال کریں، اس کو اللہ کے ذکر میں لگائیں، جھوٹ سے بچے، غیبت سے بچے، تانے سے بچے، بری بات سے بچے، غفلتوں سے بچے، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، تانا نہ دیں، کسی کا دل نہ توڑیں، اس زبان کا صحیح استعمال کریں، اس زبان سے اللہ کا قرآن پڑھیں، اس زبان سے درود شریف پڑھیں، اس زبان سے آخرت کی تیاری کرنے کی کوشش کریں۔ ابھی بند ہٹی میں تھا، ایک مولانا ہے، جی 3 مہینے پہلے آپ نے کہا تھا 1500 درود شریف پڑھنا، میں نے کہا جی وہ تو ہر جگہ ہی کہتا ہوں، تو وہ 3 مہینے میں ایک بھی دفعہ نہیں چھوڑے، سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں عمل، سنا اور لے لیا دل پہ کہ مجھے کرنا ہی ہے۔ تو ایک ساتھی نے کہا کہ یہ مولانا ہے نا بہت آگے بڑھ گئے، میں نے کہا کیوں؟ اب ہر وقت ان کے ہاتھ میں تسبیح رہتی ہے، بولے بات ہی چینج ہو گئی ان کی، بولے دل پہ لے لیا۔ بیجاپور میں 2 نئے ساتھی آئے، کہا کہ مولانا ہم رمضان میں قرآن پڑھتے تھے، رمضان کے علاوہ قرآن نہیں کھولتے تھے، گزشتہ آپ نے کہا کہ روزانہ 1 پارہ پڑھنا، الحمدللہ ہمارا 4تھا قرآن چل رہا ہے، لے لیا دل پہ، معمولات طے کر لیے کہ اب پڑھنا ہے۔
ہر مجلس میں بتاتا ہوں، ہر مہینے ایک قرآن پڑھو، روزانہ 1500 درود شریف پڑھو. تو اگر دل پر لے لے نا تو پھر آخرت کی تیاری کرنا آسان ہو جاتا ہے. ایک ڈاکٹر صاحب آئے، مولانا معمولات بڑھاؤ نا پلیز. کب بڑھاؤ گے معمولات؟ میرے معمولات بڑھا دو. بیجاپور میں معمولات بڑھا دوں؟ تو بولے ہاں، آپ کو میں میسیج بھی تو کرتا رہتا ہوں. میں نے کہا جی میں آپ کے میسیج دیکھتا رہتا ہوں، کیا معمولات بڑھا دوں؟ مولانا روز 1.5 پارہ پڑھتا ہوں، 1.5 گھنٹہ مراقبہ کرتا ہوں. بڑھا دو نا آپ، کم لگ رہے ہیں ابھی یہ. ہاں، جن کو اللہ سمجھ میں آ جاتا ہے، اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ سے عشق ہو جاتی ہے. دنیا میں جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کو کہنا تھوڑی پڑتا ہے اس کو یاد کر، ہر وقت یاد میں رہتا ہے اس کو ناراض نہیں کرتا. جس سے پیار ہو اس کو ناراض نہیں کیا جاتا. تو جب یہ پیار اللہ سے ہو جائے، جب یہ محبت اللہ سے ہو جائے، جب یہ عشق اللہ سے ہو جائے تو پھر انسان آٹومیٹک اللہ کی یاد میں رہتا ہے. اس کو تو مزہ آتی ہے نمازوں میں. ایک نوجوان آیا اسی سفر میں اور کہنے لگا مولانا 8 سال ہو گئے الحمدللہ کبھی بھی رات میں 2 رکعت صلاۃ و توبہ کی پڑھے بغیر نہیں سویا. اللہ پاک کو سوری کہہ کے سوتا ہوں. ماشاءاللہ ترقی پر تھا. وضو کے ساتھ تو سونا ہی ہے نا، تو نماز پڑھ کے سو جائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. مولانا وضو کرتا ہوں، 2 رکعت پڑھتا ہوں اور اللہ پاک کو سوری کہہ کے سوتا ہوں. تو جب یہ عمل والے لوگ ملتے ہیں نا تو دل بڑا ہو جاتا ہے کہ کیسی اپنی آخرت کی تیاری کر رہے ہیں اور اپنے اللہ کو راضی کر رہے ہیں اور آخرت کی تیاری کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ مجلس اسی لیے ہے کہ ہمیں ایک پاور ملے، ہمیں ہمت ملے، ہمیں طاقت ملے اور ہمارے اندر ایک جوش اور ایک ولولہ پیدا ہو اور اس پر ہم پھر جم جاویں. 3 دن جمے، چوتھے دن ہٹ گئے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. آپ کا نقصان ہوگا، نہ اللہ کا ہوگا، نہ میرا ہوگا، نہ کسی کا ہوگا. آپ کا نقصان ہوگا. اللہ تعالیٰ تو دینے تیار ہے، اس کے خزانوں کے دروازے ہی نہیں ہیں، اس کے خزانے کھلے ہوئے ہیں. وہ دے کے خوش ہوتا ہے، ماننے والوں سے پیار کرتا ہے. لینے والے کہاں ہیں؟ رونے والے کہاں ہیں؟ منت سماجت کرنے والے کہاں ہیں؟ اللہ سے بات چیت کرنے والے کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو دے کے خوش ہوتے ہیں. ہماری نظر اللہ پر. بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، اپنے بیٹے کو لے کے جنگل سے جا رہی تھی. بھیڑیا آ گیا، حملہ کر دیا. بھیڑیا تو انسان کو پھاڑ کھاوے. حملہ کیا نا تو وہ عورت گر گئی اور بچہ اس کے ہاتھ سے گر گیا. بھیڑیے نے بچے کو اس کے منہ میں لیا اور چلا گیا. وہ عورت کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط تھا. اس کے دل سے نکلا کہ میرے اللہ آپ ہی میرے بچے کو بچا سکتے ہو. تو بھیڑیے کے منہ کا لقمہ بن گیا. ہمارا بچہ بیمار ہو، ہم ڈاکٹر صاحب پاس لے جائیں، وہ انجیکشن لگائے تو ہم سے نہیں دیکھا جاتا. تو جو بھیڑیا ماں کے بچے کو لے کے چلا جائے، ماں کے دل پہ کیا گزرے؟ ماں تو تل ملا جائے. وہ فرماتی ہے کہ ایک درخت کے پیچھے سے ایک شخص نمودار ہوا. وہ آیا بھیڑیے کے سامنے اور جیسے ہی بھیڑیے کے سامنے آیا تو بھیڑیا کے منہ سے بچہ گر گیا. اب کوئی بھی انسان بھیڑیے کے سامنے آوے نا تو بھیڑیا انسان کو کھا جاوے، وہ انسان سے ڈرے نہیں. لیکن یہ شخص جو آیا نا بھیڑیے کے سامنے تو بھیڑیا ڈر گیا، گھبرا گیا. اس سے یہ عورت سمجھ گئی کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے اور انہوں نے اس کا بچہ لیا اور آ کر اس عورت کو دے دیا. خطبۃ ذوالفقار میں حضرت پیر ذوالفقار صاحب نے لکھا ہے یہ واقعہ، اس کا خلاصہ آپ کو ذکر کر رہا ہوں. اس عورت نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں. وہ تیری خلاصہ ہے کہ پہلی ہی نظر جو اللہ کی طرف گئی نا، فوراً ہماری نظر کب جاتی ہے؟ پہلے جیب پہ، لوگوں پہ، یہاں پہ، سب جگہ سے نا امید ہو جاوے، پھر اللہ کا. یہ عورت کی نظر یہاں وہاں نہیں، فوراً اللہ پر. تو جس کی نظر فوراً اللہ پر جاتی ہے نا پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ کی فوری مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. تو کہا کہ جیسے ہی آپ کے دل سے آہ نکلی، اللہ نے کہا کہ اس کا بچہ اس کو دے دے. تو میں بھیڑیے کے سامنے آ گیا اور آپ کا بچہ دے دیا. اور ایک تاریخی جملہ کہا، آپ کا بچہ آپ کو کیسے ملا پتہ ہے؟ تو کہا نہیں. کون سے عمل پہ ملا پتہ ہے؟ تو کہا نہیں. تو کہ ایک مرتبہ آپ کھانے بیٹھے تھے، بھوک لگی تھی، روٹیاں تھی، اتنے میں فقیر نے آواز دی کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے گا. تو آپ نے اپنی بھوک کا خیال نہیں کیا، گویا کہ اپنے منہ کا لقمہ نکال کے اس فقیر کو دے دیا. اللہ کو وہ ادا پسند آئی تھی، اللہ نے آج بھیڑیے کا منہ کا لقمہ نکال کے آپ کو دے دیا، آپ کا بیٹا.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ارشاد فرمایا پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کی کسی بات کو ہرگز حقیر نہ سمجھو، چھوٹا نہ سمجھو۔ نیکی چھوٹی ہو بڑی ہو، آپ اس کو چھوٹا نہ سمجھو، کیا پتہ وہ نیکی اللہ کے پسند آ جاوے، کیا پتہ وہ نیکی مغفرت کروا دے۔ اور کوئی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، کیا پتہ وہ گناہ اللہ کی نظر سے گرا دے۔ تو جب فوری طور پر نظر اللہ کی طرف جاتی ہے تو اللہ کی مدد آ جایا کرتی ہے۔ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی نظر اللہ کی طرف جمائیں گے۔ ایک قاری صاحب نے کہا، مولانا میرے یہاں بیٹا ہوا۔ میں نے کہا پھر؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، پڑھانا شروع۔ چوتھے دن ابو نے کہا ہاسپٹل سے فون آیا، ڈسچارج ہے، تیری بیوی بچے کو لے کے آ، 4000 روپے لے کے جا، 4000 روپے بل آیا ہے۔ مولانا میرے پاس تو ایک بھی روپیہ نہیں جیب میں، آخری تاریخ چل رہی تھی۔ میں نے کہا پھر کیا؟ مسجد، اللہ کا گھر، آج تک اللہ ہی سے لیا نا، کبھی ناکام نہیں ہوا، کبھی نامراد نہیں ہوا، پہلی نظر اللہ پہ۔ جیسے ابو نے کہا 4000 ہے تو کچھ نہیں، اللہ ہے نا، سارے خزانوں کا مالک ہے، کہہ دوں گا اللہ کو۔ مسجد میں گیا، وضو کیا، نماز پڑھی، دعا کی۔ قاری صاحب دعا میں رونا آیا ہوگا نا، دعا میں کیا، وہ تو قول باندھی اور آنکھ میں سے آنسو شروع، پیسہ ہی نہیں ہے تو دعا میں تو بہت دور کی بات ہے، دعا میں تو رویا ہی، تو قول باندھتے ہی آنکھ میں سے آنسو آ گئے۔ پھر بس نماز پڑھ کے گھر گیا تو ابو نے کہا کہ قاری صاحب، ایک آدمی آیا تھا، ایک کور دے کے گیا ہے کہ قاری صاحب کو دے دینا۔ تو میں نے کہا ابو کون تھا؟ مجھے کیا پتا، وہ بیٹا فرشتے کی طرح آیا اور چلا گیا۔ ابو لیکن اس کو پوچھتے، اس کو بٹھاتے، اس کو پانی پلاتے، اس کا اکرام کرتے، کون تھا؟ بیٹا وہ تو بہت تیزی سے آیا، دے کے چلا گیا، قاری صاحب آئیں گے تو آئیں گے، قاری صاحب کو کہنا یہ ہدیہ ہے۔ قاری صاحب نے خود مجھے سنایا کہ مولانا میں نے وہ کور کھولا نا تو اس میں سے 4000 روپے نکلے تو میرا ایمان بڑھ گیا کہ ابھی تو رو کے آیا، اللہ سے مانگ کے آیا، پہلی نظر ہی اللہ پہ جما کے آیا اور آ کر اللہ کی مدد آ گئی۔ اس طرح پھر انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، پھر انسان کا یقین بڑھ جاتا ہے، پھر انسان کا اللہ کے ساتھ کا تعلق بڑھ جاتا ہے۔ ابھی سفر میں ایک نوجوان ملا، بولتا ہے مولانا اب تو میں پورا دن دین کا کام کرتا ہوں، پورا دن دین کا کام کرتا ہوں، تقاضوں پر چلتا ہوں۔ کیا بات کرتے ہو؟ ہاں اللہ کا شکر ہے، ہر وقت حاضر، جماعت میں بھی جاتا رہتا ہوں۔ بولے 6 چلے لگے، ابھی ایک مستورات میں لگا کر آیا، اور مولانا 7 چلے میں 7 لاکھ درود شریف پڑھے، اللہ کا شکر ہے۔ بولے ہر چلے میں 1 لاکھ درود شریف، مجھے آخرت بنا دی، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ میں نے کہا لیکن اس جوانی میں روزی کا کیا انتظام ہے؟ وہی تو مشکل سے نظام ہوتا تھا، کچھ چیزیں بیچی، اور ایک شخص ہے بہت اچھے بہتر شخص ہے، ان کے پاس پیسے روک دیے، اب ہر مہینہ پیسے آتا رہتا ہے۔ پہلے محنت کر کے آتا تھا، اب بغیر محنت کے آتا ہے۔ پہلے دنیا کی محنت کرتا تھا، اب آخرت کی محنت کرتا ہوں، اور تقاضوں پر چلتا ہوں، جماعتوں کو لے کے بیٹھتا ہوں، دین کا کام کرتا ہوں، خود اللہ سے جوڑتا ہوں، اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑتا ہوں۔ آج صبح میں نے اس کو پوچھا کہ یہ سب آپ کو کیسے مل گیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی فراوانی کیسے دے دی؟ آپ تو بہت بندھے ہوئے تھے، حالات میں تھے، تکلیفوں میں تھے، ایک دم اللہ نے آپ کا کام ہی چھڑا دیا، روزی کا بھی نظام کر دیا، آپ کو مسجد سے بھی جوڑ دیا، اور آپ اتنا سب درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو بولے جی ہاں، 1 کروڑ درود شریف کا ٹارگیٹ بنایا ہے، 10 لاکھ ہو گئے، روزانہ پڑھتا ہوں، ڈائری نکال کے بتایا۔ پھر بولے مولانا میں رٹ لگاتا تھا اللہ سے کہ اللہ کاروبار سے میری جان چھوڑا دے، میں اپنی لائف اب دعوت کے کام میں گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ رٹ لگاتا تھا، مانگتا تھا، اللہ پاک کو کہتا تھا، تو اللہ نے تو کہا مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو الحمدللہ اللہ نے مجھے دے دیا۔ میرا کام تھا مانگنا کہ اللہ میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے راستے کھول دیں۔ کیسے لوگ ہیں؟ کیا دعا کی؟ اللہ نے پیسے کا بھی نظام کر دیا، اور بہترین رزق کا بھی نظام چل رہا ہے، اور الحمدللہ دین کے خاطر قربانیاں بھی دی جا رہی ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہماری نظر اللہ پر ہو۔ بہت سے لوگ روزی کی وجہ سے بہت پریشان رہتے ہیں، رزق کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے، قرض میں، حالات میں، تکلیفوں میں۔
ایک بہت اہم عمل یاد آ گیا، آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو قاری صاحب تھے نا، جنہوں نے کہا میں نے اللہ سے مانگ کے 4000 روپے لیے، وہی قاری صاحب نے مجھے کہا مولانا آج سے 17 سال پہلے 2700 روپے تنخواہ تھی. کتنی؟ 1000 ابا کو دیتا تھا، 1700 روپے میں رکھتا تھا تو گھر چلتا نہیں تھا. کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا کروں. ایک بہت مالدار آدمی تھے، انہوں نے کہا قاری صاحب پڑھانا چھوڑ دو، میری دکان پہ آ جاؤ، صرف گلے پہ بیٹھو، آپ کو پیٹ بھر کے پیسہ دوں گا. تو فیملی نے بھی کہا، گھر والوں نے کہ جاؤ بیٹھ جاؤ، کیا کرے، پیسے کی کمی ہے اور آپ تو خوددار ہے، کسی سے مانگتے ہیں نہیں، خلاصہ آپ چلے جاؤ. ٹھیک ہے. ایک اللہ والے، ان سے ہر چیز کا مشورہ کرتا ہوں، ان کو تو ایک دفعہ پوچھوں. ٹھیک ہے. حضرت کے پاس آئے، حضرت کیسے ہو، خیریت سے؟ تو کہا وہ پڑھانا چھوڑ رہا ہوں اور دکان پہ بیٹھ رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا پیٹ بھر کے پیسہ دوں گا. پڑھانا چھوڑ رہا ہوں بولے، آپ کو پتہ ہے خلاصہ کہ آپ کتنی اہم چیز پڑھا رہے ہو؟ آپ اللہ کا قرآن پڑھا رہے ہو. دنیا میں سب سے بہتر کون ہے؟ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. قرآن والے اللہ کے خاص لوگ ہیں. آپ کی آخرت کی کتنی بڑی تیاری ہو رہی ہے، کتنے بچے آپ کے ہاتھ نیچے تیار ہو رہے ہیں. خدا کے دربار میں بڑا اونچا مقام ہے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا. تو یہ تو آپ کی آخرت کی تیاری کا بہترین سامان ہے. تو کہا حضرت میں پڑھانے تو تیاری ہوں نا، میں کہاں منع کرتا ہوں، پیسے نہیں ہو رہے تھے، قرضہ بھی لوں گا تو اس کو کیسے ادا کروں گا، آئندہ مہینے نہیں ہو رہیں گے. حضرت نے فرمایا چلو ایک کام کرو، 3 کام کر لو پھر آپ کو برکت ہو جائے گی. 3 کام کر لو پھر آپ کو، کرو گے؟ کہا انشاءاللہ. جی کہا نہیں. حضرت فرماؤ. سب سے پہلا کام یہ کرو کہ آپ کو جو پیسے ملتے ہیں نا، تو دیکھو مہینے کے آخر میں کتنے ملتے ہیں، اس میں سے 2.5% اللہ کے نام پر دو. کتنے؟ 1000 پر 25 روپے. قاری صاحب کہتے میں نے حضرت کو کہا کہ یہی تو نہیں ہو رہے 1700. آپ کو وہ کہہ رہا ہوں کہ یہی تو پیسے نہیں ہو رہے، اس لیے تو مشورہ کرنے آیا ہوں، اور آپ کہتے کہ اس میں سے بھی اللہ کے نام پہ دو. تو حضرت نے کہا کہ مشورہ کرنے آئے کہ ایسے ہی آئے آپ؟ آیا تو مشورہ کر لو. تو جس کو جو مشورہ دیتا ہے نا وہ امین ہوتا ہے، وہ خیر خواہ ہوتا ہے. میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، میں آپ کا امین ہوں، خیر خواہ ہوں، عمل کرو گے؟ تو کہا جی 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 انشاءاللہ. پکے ہو جاؤ بولے بات میں. 3 کام کرو بولے جی انشاءاللہ. پہلا کام وہ قاری صاحب بتاتے ہیں مولانا وہ 3 کام جو حضرت نے بتائے، میں آیا، گھر والوں نے پوچھا کیا ہوا، چپ چاپ مدرسے جا رہا ہوں. حضرت نے منع کیا، گھر والوں کا بھی منہ چھوٹا ہو گیا. کیا کرے، آپ بیٹھ جاتے تو کچھ رزق کا انتظام ہو جاتا. اب نہیں، حضرت کے پاس گیا مشورہ کرنے. مولانا اس کے بعد تو اللہ نے جو رزق کی بارش کی، 17 سال میں پیسے کی کیا تکلیف ہے کچھ دیکھی نہیں. حج بھی کیا، عمرے بھی کیے. پھر ابھی 6 مہینے پہلے ان کا بہت بڑا بنگلہ بنا، اس کو میں دعا بھی کرا کے آیا. دنیا قدموں میں ڈال دی مولانا اللہ نے، وہ 3 چیزوں کی برکت ہے. کیا کروں، وہ 3 چیز بتا دوں کہ نہ بتاؤں؟ بتا دوں. پہلا تو کہا کہ 2.5% اللہ کے لیے نکالو، 10,000 پر 250 روپے. دوسرا، پورے 24 گھنٹے میں کبھی بھی 313 مرتبہ یا رزاقو پڑھو. اے روزی دینے والے اللہ، یہ رزق کو کھینچنے والا عمل ہے. یا رزاقو 313 مرتبہ. آگے پیچھے درود ابراہیم، نماز والا درود، بولے انشاءاللہ. تیسرا بولے 10 سے 12 میں چاش کی 2 رکعت پڑھو. چاش کی نماز رزق کو کھینچنے والی چیز ہے، چاش کی نماز پڑھو بولے 10 سے 12 میں. لیکن اس میں کیا پڑھو ہے 2-3 منٹ کا کام. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7ویں پارے کا جو 5واں رکوع ختم ہوتا ہے، وہاں ایک آیت کا حصہ ہے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. پیارے اللہ آپ ہمیں روزی دیجیے کیونکہ آپ بہترین روزی دینے والے ہیں. یہ پڑھو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد. اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد
12वें पारे की पहली आयत पढ़ो, जिसमें अल्लाह ने हर जानदार को रिस्क देने का वादा किया है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिस्कुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिम मुबीन। इंशाअल्लाह। तो ये 3 अमल करता हूँ मौलाना 17 साल से। 2.5% अल्लाह के लिए भी निकालता हूँ, या रज़्ज़ाक़ को 313 मरतबा आगे पीछे 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिम के साथ पढ़ता हूँ, और चाश की 2 रकात पढ़ता हूँ। जिसको याद ना हो वो क्या करे, वो तो 2 रकात पढ़ के उसके बाद मोबाइल में देख के पढ़ ले, चिट्ठी में देख के पढ़ ले। ये 2 आयतें 5 लाइन है, 1 महीना 2 महीना 3 महीने में याद हो जाएगी, फिर नमाज में शुरू कर दे। मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज है। किसके अलावा? सिर्फ मौत का इलाज नहीं है। जब मौत का वक्त आ जाता है फिर अल्लाह न 1 सेकंड आगे करता है न 1 सेकंड पीछे करता है। बाद में मुझे पता चला ये तो कहीं अल्लाह वाले ये वजीफ़ा तो कर रहे हैं। तो नियत करो कि इंशाअल्लाह अमल करेंगे इंशाअल्लाह। तो लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत की, पहली नसीहत कि बेटा खुलासा ये कि अपनी नज़र की हिफाजत करना, लोगों के घरों में जाओ तो अपनी नज़रें नीची रखना। दूसरी नसीहत ये की कि बेटा लोगों की मजलिसों में बैठो तो अपनी ज़ुबान की हिफाजत करना। और तीसरी नसीहत ये की कि बेटा दस्तरखान पर बैठे ना तो अपने मैदे की हिफाजत करना, यानी कोई ऐसी ग़िज़ा मत खाना जिससे मैदे को नुकसान हो। आजकल तो फास्ट फूड चलता है, बच्चों को देखो तो पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स, वेफर, पुड़ी के पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं, मैगी। फरमाया अच्छी ग़िज़ा, बेहतरीन ग़िज़ा, और बेटा कम खाना। खुलासा है कि जितनी भूख है ना उससे कम खाना। आज सबसे ज़्यादा जो लोग बीमार हुए ना वो ज़्यादा खाने की वजह से बीमार हुए हैं, कम खाने की वजह से कोई बीमार नहीं हुआ। आप मुझे नहीं बता सकते कि ये 3 साल में कोई एक आदमी कम खाने की वजह से मरा हो। ऐसे लाखों मिलेंगे कि ज़्यादा खाने की वजह से बीमार हुए और इंतकाल हुआ। हमने भी सुना कि एक आदमी ने शादी में खाना बहुत खाया, बाद में उसको अटैक आया तो अल्लाह को प्यारा हो गया। रमज़ान में रोज़े रखते तो कैसी फुर्ती होती है। कम खाना चाहिए इंसान को। कम खाना मीन्स थोड़ी सी भूख बाकी रहे। अजीब इत्तेफाक हो गया, एक जगह हम लोग शादी में गए तो मैं और एक साथी थे, वो साथी ने बहुत कम खाया यार। मैंने कहा खाओ ना, डाइटिंग चल रही है, मुझे डाइट करता हूँ। तो मुझे बहुत रहम आया कि यार ये डाइट करते हैं, बहुत कम खाते हैं। तो मैंने कहा अगर इस तरह गुनाहों से बचने की डाइट करते तो वली हो जाते आप। तो क्या क्या पता है मुझे उसने, मौलाना कम खाओ गुनाह ही कम होंगे, गुनाह के ख्यालात नहीं आएंगे आप। मैं शर्मिंदा हो गया। बोले वो सब ज़्यादा खाने की वजह से तो सब ख्यालात आते हैं। भरा पेट सुस्ती लाता है, भरा पेट नमाज के लिए खड़ा नहीं करता, डकारे खाता रहता है। बोले शहवानी इंसान की कैफियत सब भरे पेट की वजह से तो उभरती है। बोले वो मुझे कहता है आप कम खा के देखो ना, आप कह रहे हैं कम खाओ तो वली हो जाओगे, कम गुनाह करो तो आप कम खाओ ऑटोमेटिक गुनाह ही कम होंगे, गुनाह के ख्यालात ही कम आएंगे, आपको फुर्ती रहेगी। उसकी बात समझ में आई। हज़रत शेख ने भी फ़ज़ाइल में लिखा है, फ़ज़ाइल सदक़ात में, कम खाने के फ़वाइद। कम खाना, कम खाने से मुराद इतना भी कम नहीं कि सेहत पर असर पड़े, फरमाया कि इतना भी ज़्यादा नहीं कि वो एक भूख ख़त्म हो गई अब मज़े के लिए भी खा रहे हैं। फरमाया कि इंसान ऐसा ना करे, और खाना खाना है लेकिन साथ में वॉकिंग भी करना है। आज बहुत दिल दुखता है, हमारे नौजवान रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, दिल दुखता है। अभी घेरों के महल्ले से गुजरते हैं ना तो 10 बजे पूरा सुनसान, सब सो गए। क्या हुआ तो 6 बजे उठ जाएंगे, सब वॉकिंग करेंगे, अपनी सेहत का ख्याल करेंगे। और हमारे यहाँ सब नौजवान चौराहे पे बैठे हुए हैं मोबाइल लेकर। अब क्या करेंगे तो फजर में भी नहीं आएंगे, 9 बजे उठेंगे, फजर भी चली गई। तो ये तो हम मुसलमानों को करना चाहिए था, रात जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, तहज्जुद से अपने दिन की इब्तिदा करना, और सुबह में वॉकिंग करना, ज़रा वर्जिश करना। अल्लाह ताला को कमज़ोर मुसलमान पसंद नहीं है, ताकतवर मुसलमान पसंद है।
جب ہم ورزش کریں گے، جب ہم اپنا چلنا رکھیں گے، 3-4 کلومیٹر چلیں گے، تو ہمارا پیٹ ہے نا، ہمارا ہاضمہ صحیح رہے گا، اور ساری بیماریاں یہیں سے آتی ہے۔ جب ہاضمہ صحیح ہوگا تو انسان صحت مند ہو جائے گا۔ میرے ایک دوست ہے، وہ 20 سال سے روز چلتے 3-4 کلومیٹر۔ کہا مولانا یہ 20 سال میں ڈاکٹر کے پاس ہی نہیں گیا، واش روم میں بھی 2 منٹ میں باہر۔ کیوں؟ ہاضمہ ہی صحیح ہے مولانا، کوئی تکلیف ہی نہیں، روز 3-4 کلومیٹر چلتا ہوں، واکنگ کرتا ہوں۔ ابھی بنہٹی گیا تو ایک شخص کہنے لگے کہ ایک ڈاکٹر صاحب واکنگ کرتے ہیں، بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں، تو ان کو پوچھا کہ آپ کی صحت کا راز کیا؟ تو کہ روز صبح میں جلدی اٹھتا ہوں اور 60 سال سے واکنگ کرتا ہوں 4 کلومیٹر، 4-5 کلومیٹر۔ جب صحت ساتھ دے گی تو بڑی عمر میں بھی سجدہ زمین پہ کر سکیں گے نا، ورنہ تو کرسی پکڑ لیں گے۔ صحت ساتھ ہوگی تو دنیا بھی بنا سکیں گے، آخرت بھی کما سکیں گے۔ فرمایا کہ ہم مسلمانوں کو ایک اچھے اور بہترین طریقے پر زندگی گزارنی چاہیے۔ لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیٹا دسترخوان پر اپنے معدے کی حفاظت کرنا۔ نمبر 4، عجیب بات ارشاد فرمائی، بیٹا نماز میں اپنے دل کی حفاظت کرنا۔ نماز شروع کرتے اور ادھر ادھر کے خیال شروع۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت خزانہ ایک جگہ دفنایا تھا، ملتا نہیں ہے۔ حضرت نے اس کو دیکھا، کہا بیٹا 2 رکعت نفل پڑھنا۔ حضرت خزانہ دفنایا ہے اور 2 رکعت پڑھ تو صحیح، 2 رکعت نفل پڑھی، السلام علیکم السلام، حضرت مل گیا۔ یہ ہے ہماری نمازوں کا حال۔ حضرت کو پتا تھا کہ ابھی نماز پڑھے گا، ادھر ادھر گھومے گا تو چلا جائے گا خزانہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمایا کہ نماز میں دل کی حفاظت کرنا۔ ہم لوگ ماشاءاللہ نماز میں پورے اللہ کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں، وضو بھی کر لیتے ہیں، کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، موبائل بھی بند کر دیتے ہیں، ادب سے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، صرف دل دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی محبت میں سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے۔ اللہ کی محبت میں سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے۔ مجھے ایک بات یاد آئی، ایمان کو بڑھانے والی ایک بات ہے۔ میرا ویسٹ انڈیز کا سفر ہوا نا، تو روزانہ صبح میں وہ مجھے لے جاتے تھے تفریح کے لیے، اللہ کی قدرت دیکھنے کے لیے۔ تو ایک دن تو بہت عجیب معاملہ ہو گیا، چونکہ وہاں لوگ بیزی، لوگ جاب پہ چلے جاوے، تو بیان تو رات کو صرف 45 منٹس، بس 45 منٹ بیان ہوئے، اس سے زیادہ نہیں، اور ایک ہی بیان پورے دن میں، 2 بیان 3 بیان نہیں، ایک ہی بیان۔ تو پورا دن کیا کریں، تو لوگ ہم کو لے جاوے۔ تو مجھے کہا کہ مولانا پورے واقعے کا خلاصہ سنا رہا ہوں، آج آپ کو مزہ آ جائے گی۔ میں نے کہا بہت اچھا، کیا مزہ آئے گی؟ آج آپ اللہ کی عجیب اور غریب قدرت دیکھو گے جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی، ایسی قدرت دیکھو گے۔ تو میں نے کہا کیا دیکھوں گا؟ تو بولے سمندر دیکھا نا آپ نے؟ میں نے کہا ہاں۔ اور یہاں کا سمندر دیکھا نا، پورا بلو پانی ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی میں نے دیکھا۔ آج کیا کریں گے پتہ ہے آپ کو؟ کیا کریں گے؟ سمندر تو آپ نے دیکھا نا، آج ہم سمندر میں اندر جائیں گے، اندر جائیں گے، جائیں گے جائیں گے جائیں گے جائیں گے 150 فٹ 130 میٹر کے قریب ہم اندر جائیں گے، اور سمندر کے اندر جہاں زمین ہے نا، ہم آپ کو وہ بتائیں گے آج۔ تو تھوڑی سی ڈر بھی لگی۔ میں نے کہا کہ بھائی اس کو کیا بولتے ہیں؟ تو بولے اس کو سب مرین بولتے ہیں، یہ پوری دنیا میں 4 ہے، بولے ایک بار جانا چاہیے مولانا۔ اور جو ایک بار جا کر آتا ہے نا، اس کو یہ لوگ ایوارڈ دیتے، باقاعدہ عالم بنتے تو کیسا سرٹیفکیٹ دیتے، ایسا آپ کو سرٹیفکیٹ بھی دیں گے۔ میں نے کہا وہ نیچے سے اوپر ہی نہیں آئے تو سرٹیفکیٹ کو کیا کریں گے؟ نیچے سے زندہ بچ کے آوے تو سرٹیفکیٹ کام آئے گا نا، سرٹیفکیٹ کو کیا کریں گے؟ نہیں مولانا ایک بار تو جانا چاہیے لائف میں، تھوڑی ہمت کرو، کیا ڈرنا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا آپ میرے ساتھ چلو گے؟ بولا میں تو نہیں آ رہا ہوں، میں آپ کو وہاں اتار دوں گا۔ ایک دوسرے آدمی ملے، اس نے بولا مولانا جانا چاہیے، ہمت کرو، کوئی بات نہیں۔ مفتی احمد خانپوری صاحب آئے تھے نا، تو وہ بھی گئے تھے، بولے کیا بات کرتے؟ بولے ہاں۔
میں کہا آپ حضرت کے ساتھ گئے تھے؟ بولے ہاں میں گیا تھا حضرت کے ساتھ. میں کہا حضرت کیا کر رہے تھے؟ بولے حضرت تو تسبیح ہاتھ میں تھی اور ہمت سے چلے گئے اور پوری نیچے تہ دیکھ کر آئے. خالی نیچے دیکھ کر نہیں آئے، جیسے یہ اسٹیمر آپ کو اوپر گھماتی ہے کئی کلومیٹر، ایسے وہ آپ کو سمندر میں نیچے گھمائے گا کئی کلومیٹر. اور اس کے اندر کیا چیز ہے وہ تو دیکھنے سے ہی تعلق رکھتا ہے. بولے کہ اللہ کی کیا قدرت ہے. آپ نے ایسے تو دیکھا سمندر نیچے، لیکن نیچے سے ایسے اوپر دیکھنا کہ اوپر پانی ہے، نیچے پانی ہے، یہاں پانی ہے، اوپر سے نیچے کچھ نظر نہیں آتا، لیکن آپ سمندر میں جیسے ہی نیچے گئے تو آپ کو سب نظر آئے گا کانچ کی طرح. مجھے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب بھی گئے تھے. بولے وہ تسبیح ہاتھ میں لے کے گئے حضرت اور ریٹرن تسبیح لے کے آئے. وہ تو پورے ذکر میں ہی تھے اور اللہ کی قدرت میں غور و فکر کر رہے تھے. تو میں نے تھوڑی سی ہمت کر لی. میں نے کہا کہ چلو اللہ کے نام بسم اللہ بول کے جاتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی یہاں تو کچھ نظر نہیں آتا ہے. بولے وہ تو آپ کو لے جائیں گے، آپ فکر مت کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے. ہم کو لے گئے، ایک اسٹیمر میں لے گئے، بہت اندر لے گئے، سمندر میں بہت اندر لے گئے. کافی اندر جب ہم لوگ پہنچے نا تو اس نے کہا کہ چلو ماشاءاللہ آج خوشی کا دن ہے، آج ہم لوگ سب سب مرین میں بیٹھیں گے. آپ لوگ سب یہ 25 30 40 50 جو بھی لوگ ہیں سب سب مرین میں جاؤ گے. اتنے میں تو وہ سب مرین ایک جگہ کھڑی تھی، تھوڑی نظر آ رہی تھی. اس نے اپنی اسٹیمر کو اس سب مرین سے لگا دی، اپنی اسٹیمر، اور ہم کو کہا کہ ایک ایک کر کے اترو. میں نے کہا میں پہلے نہیں اترتا. کوئی بات نہیں دوسرے کو اتارو. میں نے دیکھا کہ یہ دوسرے سب صحیح سالم جا رہے ہیں، چلو اب اپنے بھی اترو. تو میں نے کہا یہ تو دکھتی نہیں ہے اسٹیمر. بولے یہ 80% پانی کے اندر ہے، 20% اوپر ہے. تو میں نے کہا بھائی اب اس کو کیا کریں گے؟ بولے آپ اندر چلے جاؤ، فکر مت کرو، اوپر سے چھوڑیں گے تو پھر جائے گی نیچے وہ. ٹھیک ہے چلو. بسم اللہ بول کے ہم لوگ اوپر سے نیچے اترے اور ہم اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے. تو جب ہم لوگ نیچے اترے، سب مرین تو اوپر رکی ہوئی ہے، اب ہم کو نیچے سے اوپر پانی نظر آنے لگا اور پورا سمندر کا ایک بہترین اور خوبصورت نظارہ نظر آنے لگا. اللہ اکبر، کیا بتاؤں آپ کو، میں کیسے بتاؤں، میرے پاس تو وہ الفاظ بھی نہیں. جب اسٹیمر وہ نیچے گئی ہے پھر تو خوف ختم ہو گیا کہ اب تو آ ہی گئے، بیٹھ گئے. کلمہ بھی پڑھ لیا، دعا بھی پڑھ لی. اللہ کی ذات سے امید ہے مقدر میں ہوگا تو آئیں گے ریٹرن. ان کی ایک ترتیب ہے. الحمدللہ ہم اوپر سے نیچے، اور ابھی تو تھوڑی سی وہ نیچے آئی سب مرین ایسے، اور جو نظارے نظر آئے، او ہو، جو سمندر میں مچھلیاں دیکھی، جیسے بلیک کلر کی مچھلی، تو ایک ساتھ 2 3 ہزار مچھلیاں، ایسا لگے کہ اس کا پورا کٹمب جا رہا ہے. اور یہاں سے ریڈ کلر کی مچھلیاں، وہ بھی 2 3 ہزار مچھلیاں، اور وہ پانی کے اندر نیچے. اللہ اکبر، الگ ہی دنیا تھی. اور جب ہم وہاں سے نیچے 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 ایک دم نیچے آئے نا، جہاں زمین کی تہ تھی 130 میٹر کے قریب ہم لوگ نیچے آئے. تو وہ تو اللہ کا بندہ نیچے لے رہا ہے، نیچے لے رہا ہے. اور یہاں نیچے ایک پہاڑ تھا، اندر بھی درخت تھے، پہاڑ تھا. تو مجھے ایسا لگا کہ یہ سب مرین پہاڑ سے ٹکرا جائے گی. ایک دم نیچے لیا نا اس نے. تو میں نے اس کو کہا بھائی اوپر کر، اوپر. تو بازو والے نے کہا آپ کی آواز اس کو جاتی نہیں ہے، وہ تو اوپر بیٹھا ہے. کہا بھائی اللہ ہی رحم کرے، تھوڑی موت بھی قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہوا. جس کو ذکر سے غفلت ہوتی ہے نا، اس کو سب مرین میں بھیج دینا چاہیے، آٹومیٹک اللہ کی یاد میں آ جائے گا وہ. پھر نیچے جو اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھے. ایک میری زندگی کا بہت ایموشنل اور بہترین اور یادگار ویسٹ انڈیز کی سرزمین پر یہ سفر ہوا. اللہ جزائے خیر دے وہاں کے ساتھیوں کو کہ اب مجھے انہوں نے اللہ کی قدرت کو دیکھنے کا ایک بہترین موقع فراہم کیا. اور یوں میں نے اللہ کی قدرت دیکھی. باہر آیا، اپنی اسٹیمر میں بیٹھا، اللہ کا شکر ادا کیا، سرٹیفکیٹ لی. میں نے سوچا کہ یار یہاں تو میں اندر جا کے باہر آ گیا، لیکن ایک بار قبر میں جائیں گے تو پھر دوبارہ باہر آئیں گے نہیں. آج تو ہمارے پاس بہت اچھا موقع ہے. سارے قبرستان والے توبہ کرنے تیار ہیں، لیکن اللہ ان کی ایک سننے تیار.
موقع ہاتھ سے نکل گیا، اور وقت ہاتھ سے نکل جاوے تو پھر وہ وقت دوبارہ لوٹ کے آتا نہیں۔ ایک مزیدار اور ایک واقعہ یاد آ گیا، یہ ویسٹ انڈیز میں ہم لوگ یہ سمندر میں گئے نا، تو دوسرے دن مجھے کہا کہ مولانا اب ہم کو ایک گفا میں جانا ہے، اس کو ہاریسنس کیو کہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ بولے جب قبر کھودتے ہیں نا تو ایک قبر، اگر قبر کے اندر قبر کے اندر قبر، اگر ایسی 30 قبریں کھود دے تو انسان زمین میں کتنا اندر چلا جائے گا؟ تو یہ قدرتی ایک گفا ہے جو 30 قبر کھود دی جاوے اتنی اندر تک جاتی ہے۔ تو جانا ہے کہ نہیں جانا؟ میں نے کہا آپ مثال بھی قبر کی دے رہے ہو، کچھ اور مثال دیتے تو سمجھ میں بھی آتا، مثال ہی قبر کی دے رہا ہے بندہ۔ میں نے کہا چلو چلیں گے، تو اس نے کافی ڈالر دیے اندر جانے کے۔ میں نے بولا یہ تو ڈالر بھی لے رہا ہے، تو بولے وہ اللہ کی قدرت ہے نا، وہ دیکھنے کی جگہ ہے، اس کے اندر جو نظارے ہیں نا انسان کا ایمان بڑھ جاوے کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں اور کیسی کیسی جگہ اس دنیا میں کیا کیا بنایا ہے، تو جنت کیسی ہوگی، کیسی حسین ہوگی، کیسی خوبصورت ہوگی، اس کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ کی قدرت میں غور و فکر، یہ ایمان کو بڑھانے والی چیز ہے۔ چلو ہم لوگ کو ایک اوپن کار میں بٹھایا 9 لوگوں کو، اور وہاں سے ہم لوگ ہاریسنس کیو میں گئے۔ اندر گئے نا تو پہلے ہی میں نے دیکھا کہ ایک طرف تو برف لگے ہوئے ہیں پہاڑوں پر، برف جیسا، اور وہاں سے پانی گر رہا ہے، اور کیا خوبصورت نظارہ۔ اس کے آگے ایک ٹن پر گئے تو بلو کلر کا پورا پانی، اللہ اکبر! ارے جو خوبصورت نظارے جو میں نے نہ کبھی موبائل میں دیکھے، نہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے، نہ کبھی میں اس کا تصور کر سکتا تھا اس دنیا میں کہ ایسی چیزیں ہوگی دنیا میں، وہ سب میں نے دیکھی وہاں۔ میں نے تو ولاگ بنانا شروع کیے، میں نے کہا بھائی آپ لوگوں کو بھی بتاؤں کہ اللہ کی قدرت کیسی ہے۔ وہ لوگ بنا رہا تھا نا، تو ہم لوگ تو ایک دم نیچے آ گئے جہاں 30 قبریں کھودی جاوے، اتنے اندر ہم لوگ آ گئے۔ تو جب لوگ بنا رہا تھا نا، اچانک ساری لائٹیں بند، پورا اندھیرا ہو گیا۔ یعنی اس وقت اگر لائٹ چلی جاوے تو کوئی بندہ اوپر جا سکتا نہیں، اس کو انا للہ ہی پڑھنا پڑے گا، کہیں نہ کہیں پانی میں گر جائے گا، وہ تو راستہ ہی نظر نہیں آئے گا۔ ارے عجیب! اور اعلان ہوا کہ دیکھو اس سے بہتر آپ کو اپنی قبر کو یاد کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ میں نے تو موبائل بند کیا، جیب میں رکھا، تو میرے بازو والا اتنی زور سے چلایا، اللہ معاف کر دیجئے، کوئی دن گناہ ہی نہیں کروں گا، اللہ ایک موقع دے دیجئے، اب تو نماز، اب تو ولی، اللہ بات سمجھ میں آ گئی، اللہ گجراتی میں، اللہ ایک موقع آپ ہی دے، اوے اون تنے راجش کری لے، اللہ ایک موقع دے دو، اللہ مجھے ایک موقع دے دو، اللہ کیا ہو گیا، اللہ بات سمجھ میں آ گئی، اندھیرا دیکھ لیا قبر کا، اللہ ایک موقع دے دیجئے۔ وہ بھی رونے لگا، میں بھی رونے لگا۔ پھر جب وہاں سے 5 منٹ کے بعد تو لائٹیں آ گئی، باہر آئے، اس وقت احساس ہوا کہ آج تو اندر جا کر آ گئے، ایک دن ایسا ہوگا کہ چلے جائیں گے، پھر کہیں گے اللہ 1 سیکنڈ کا موقع دے دے، 1 لمحے کا، اللہ کی قسم اللہ 1 لمحے کا موقع نہیں دے گا۔ اس وقت اس کو پتہ چلے گا ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے۔ آج انسان گھنٹے ضائع کرتا ہے نا، اس وقت اس کو پتہ چلے گا ایک لمحہ، ایک سیکنڈ، ایک منٹ اور ایک گھڑی کتنی قیمتی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے نا، بہت قیمتی ہے۔ ایک مرتبہ میں سورت میں قبرستان میں تھا، وہاں سے باہر نکل رہا تھا، میرے استاد کا فون آیا، بیٹا ثاقب تو کہاں ہے؟ میں کہا حضرت یہ راندیر قبرستان میں ہوں، باہر نکل رہا ہوں۔ تو کہا تو بہت خوش نصیب ہے، باہر نکل رہا ہے، آج تک تو کوئی نکلا ہی نہیں ہے۔ بولے اللہ اکبر! اللہ تعالی ہم تمام کو خوش رکھیں، خوشحال رکھیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ لقمان علیہ السلام کی جو 4 نصیحتیں، جو 4000 نصیحتوں کا خلاصہ، اللہ نے لقمان علیہ السلام کے نام پہ پوری ایک سورت لقمان نازل فرمائی، اور اس میں کیا اپنے بیٹے کو خوبصورت اور قیمتی نصیحتیں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ ذکر فرمائی۔ تو چوتھی نصیحت اس میں سے یہ تھی کہ بیٹا نماز میں اپنے دل کی حفاظت کرنا، جس سے محبت ہوتی ہے نا، وہ اس کو دل دیتا ہے، تو نماز میں اللہ کو دل دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت پیار کرتے، بہت محبت فرماتے، بہت شفقت فرماتے ہیں۔ میں کیا بتاؤں گوکاک والوں، اللہ کی 1000 رحمتیں۔ کتنی رحمتیں؟ 1 رحمت صرف دنیا میں اتاری ہے، 1۔ اس میں ماں بچے سے محبت کرتی، بچے ماں سے، باپ بیٹے سے، دوست سے، آپس میں محبت، جانور اپنے بچوں سے۔ 1 رحمت ہے تو سب آپس میں اتنی محبتیں کر رہے ہیں
اللہ نے 999 رحمت اپنے پاس رکھی ہے. یوں فرمایا وہ قیامت کے دن اللہ اس کا مظاہرہ ایمان والوں کے سامنے کرے گا. تو کیا اللہ کی رحمت کا ذریعہ جوش میں ہوگا؟ کس کے سامنے کریں گے؟ ایمان والوں کے، جو ایمان بچا کے جائے گا اس دنیا سے. اصل یہ ہے کہ ایمان بچا کے چلے جائیں، اللہ کو راضی کر کے چلے جائیں، پھر انشاءاللہ جنت کی نعمتیں، بہاریں، آبشاریں. آپ کہیں گے کہ مولانا چلو اللہ بہت رحیم ہے، ساری دنیا کی ماؤں سے زیادہ رحیم ہے، پھر حالات کیوں آتے ہیں؟ تکلیف کیوں آتی ہے؟ پریشانی کیوں آتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے تو تکلیف کیوں آتی ہے؟ ایک مثال دوں آپ کو. ایک بہت بڑا کمرہ ہے، اس میں ایک فلیٹ ہے، اس میں 2 بیڈ روم ہے. ایک بیڈ روم میں باپ اور اس کا 10 سال کا بچہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں دوسرے بیڈ روم سے رونے کی آواز آئی. ان کا 1 سال کا بچہ تھا، وہ وہاں تھا. تو باپ نے کہا کہ یار بچے کو، تیری ماں کہاں ہے؟ چھوٹا رو رہا ہے. بولے اتنا. ابو میں دیکھ کے آتا ہوں. وہ گیا، دیکھ کے آیا. بولے ابو امی تو وہیں ہے اس کے پاس. بولے عجیب، تیری ماں وہاں ہے پھر بھی اس کو رلا رہی ہے. تو چھوٹا بچہ نا، اس کو نہیں پتا کہ ماں باپ کی لڑائی ہو جائے گی. 10 سال کا. وہ کیا بولتا ہے پتہ ہے؟ ابو ایک بات بتاؤں، امی تو اس کو رلا رہی ہے. عجیب ہے، ماں ہو تو بچہ چپ ہو جاتا، تیری ماں بچے کو رلا رہی ہے. غصے ہو گیا، اس کمرے میں گیا، دروازہ کھٹکھٹایا. تو بچے کو رلا رہی ہے؟ کہا اب غصے مت ہو، اس نے وہ گندگی کر دی ہے نا تو اسمیل آ رہی ہے، تو اس کے کپڑے اتار کے اس کو نہلا رہی ہوں، تیار کر رہی ہوں، اس لیے رو رہا ہے. میں رلا نہیں رہی ہوں، اس کو صاف کر رہی ہوں، پاک صاف کر رہی ہوں. باپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. ہاں. پھر اس کو غسل کرایا، اچھے کپڑے پہنا، خوشبو لگائی، اس کو پیار کیا اور اس کے ابو کو جا کے دیا. یہ لو آپ کا بیٹا. اگر گندگی کے ساتھ دیتی تو آپ کو اسمیل آتی. اب بتاؤ، ماں بچے کو تکلیف پہنچا رہی ہے کہ صفائی کر رہی ہے، اس کی پاک صاف کر رہی ہے. کیوں؟ اپنے بچے کو پاک صاف دیکھنا چاہتی ہے. ماں ہے نا، اللہ ساری دنیا کی ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. ہم نے گناہ بہت کیے تو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ حالات دے کے ہم کو دنیا میں ہی پاک صاف کرنا چاہتا ہے، تاکہ قبر میں عذاب کا موقع نہ آئے. اللہ فوراً معاف کر دے، ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے. اللہ ہم کو جنت میں معاف کر دے. تو بہت گھبرانے کا نہیں. دنیا میں تو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت چلتا ہی رہتا ہے. یہ حالات، وہ حالات. مولانا حالات بہت ہے، حالات بہت ہے. ارے کون سے حالات ہے؟ کہاں حالات ہے؟ کیسے حالات ہے؟ کون سے حالات ہے؟ کہاں کے اور کیسے حالات؟ ہندوستان میں کہاں حالات ہے؟ جہاں سفر میں جاتا ہوں لوگ گھیر لیتے، مولانا حالات بہت ہے. میں ان کو پوچھتا ہوں آپ کو تکلیف ہے؟ بولے نہیں، آپ کو ہے، 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 آپ کو ہے. اچھے بچہ کھا رہے، گھوم رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حالات تھے 95% کہ آپ اللہ کا نام نہیں لے سکتے تھے باہر مکہ میں، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، آپ اذان نہیں دے سکتے تھے، اور باہر نماز پڑھتے دیکھتے تو مارتے تھے، دین کی دعوت دیتے دیکھتے تو مارتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھے، سجدے میں تھے تو وہ اونٹ کٹا ہوا تھا تو اس کی اوجھڑی لا کے آپ کے اوپر رکھ دیا. آپ اٹھ نہیں سکتے تھے، آپ کے گلے میں کپڑا ڈال دیا اور کھینچ رہے تھے بہت سختی سے. اس کو حالت بولے. اذان سن رہے. انگلینڈ میں کہاں اذان ہو رہی ہے؟ کینیڈا میں کہاں ہو رہی ہے؟ امریکہ میں کہاں ہو رہی ہے؟ ویسٹ انڈیز میں مائک میں اذان کہاں ہو رہی ہے؟ میں جا کے آیا، کہیں ویسٹ انڈیز میں کہیں اذان نہیں ہو رہی ہے. ایسے ہی اذان ہو رہی ہے بغیر لاؤڈ اسپیکر. یہاں تو پوری الحمدللہ پورے ہندوستان میں اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم داڑھی رکھ سکتے ہیں، ہم اسلامی لباس میں آ سکتے ہیں، ہم سچے پکے عاشق رسول بن سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر کے زندگی گزار سکتے ہیں، اپنے بچوں کو حافظ، عالم، قاری، مفتی، دین کے دائی بنا سکتے ہیں، اپنے گھروں میں اللہ کا دین چمکا سکتے ہیں. ہم تو ایمان کے ساتھ جا سکتے ہیں. ہمارے اوپر کیا حالات ہیں؟ حضور کے زمانے میں 95% حالات تھے، ابھی ہے بھی تو 5%. اور یہ تو دنیا ہے، دنیا میں تھوڑا بہت تو چلتا ہی رہتا ہے. فرمایا کہ جتنا نیوز دیکھو گے اتنا دنیا والوں کی طاقت کا پتہ چلے گا، اور جتنا اللہ کا قرآن پڑھو گے اتنا میرے رب کی طاقت کا پتہ چلے گا. جتنا نیوز دیکھو گے ڈرتے رہو گے، گھبراتے رہو گے. یہی بولتے تھے 12 سال پہلے اب کیا ہوگا، 10 سال پہلے اب کیا ہوگا، 5 سال پہلے اب کیا ہوگا، گزشتہ سال اب کیا ہوگا. ارے کچھ نہیں ہوا، مزہ آ رہی ہے. وہی ہوگا جو منظور ہے خدا ہوگا. اللہ کے چاہے بغیر کچھ ہوتا نہیں. دڑ دڑ کے زندگی گزارنا، جبکہ موت ایک ہی دفعہ آنے والی ہے. جب آئے گی تو مر کے کہاں جائیں گے؟ تو کہا اللہ کے پاس. ارے اس سے بہتر جگہ ہی کوئی نہیں ہے. اللہ کے پاس سب سے بہتر جگہ ہے، جو ساری دنیا کی ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. اللہ کے پاس چلے جائیں گے جب وقت آئے گا. تو ایک ہی مرتبہ آئے گی موت، دوسری مرتبہ تو آنے والی نہیں ہے.
اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا ہے کب آئے گی، کہاں آئے گی، کس طرح آئے گی، ختم ہو گئی بات. تو اب کیا کریں؟ فرمایا کہ ہاں اچھی زندگی گزاریں، ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاوے، ہم انسانیت کا احترام کریں، اخلاق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اللہ کو راضی کرتے ہوئے، ہر ایک کا ادب کرتے ہوئے، بیوی بچوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ ان کی تربیت کریں. ابھی ایک نوجوان آیا کہنے لگا بیوی دین کی طرف نہیں آتی تو میں اس کو مارتا ہوں. عجیب آدمی ہے. تو میں نے اس کو پوچھا ہدایت آپ کے ہاتھ میں؟ نوح علیہ السلام 950 سال دعوت کا کام کیا لیکن ان کی بیوی ایمان نہیں لائی، کافرہ تھی. تو نوح علیہ السلام کے بس میں تھا اس کو سمجھانا اچھی طرح، پھر مقدر میں ایمان نہیں تھا. لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، ان کی بیوی کافرہ تھی. اس زمانے میں کافروں سے نکاح کرنا جائز تھا. ایمان نہیں لائی آخر تک. نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا. اور فرعون ہے ایک دم جابر اور سخت ہے، اور اس کی بیوی آسیہ ایمان لے آئی، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوگا جنت میں. آہا. تو ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں. ابو جہل کے پاس جا رہے 3000 مرتبہ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل ایمان نہیں لایا. تو ہماری فیملی کی بچوں کی ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہمیں تو اخلاق سے پیش آنا، محبت سے پیش آنا، اس کے لیے دعا کرنا، اس کو اچھی طرح دین کی طرف مائل کرنا، اس کو اللہ کے راستے میں لے جانا، تو آہستہ آہستہ وہ دین کی طرف آ جائے گی. ورنہ دین کا لبادہ پہن کے اگر اس پہ بیجا سختی کرو گے تو پھر وہ دینداروں سے نفرت کرے گی. ہمارا کام اخلاق سے، دعوت کا کام اخلاق سے لانا ہے اللہ کی طرف، دعا مانگ کے، اللہ کے سامنے رو کر کے. ایک آخری بات سنا کے بات ختم کرو. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خلاصہ یہ ہے، رات کا وقت تھا اور اللہ کی شان، وہ رات کے وقت علاقے سے نکلے نا، تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ رات میں لوگ جلدی سو جاتے تھے. اچانک ایک دروازہ کھلا تو ابن قیم ٹھہر گئے، بھائی اتنی رات کو دروازہ کھلا. تو دیکھا تو ایک ماں جو ہے نا وہ اپنے بچے کو دھکے مار رہی ہے، 9 سال کا بچہ، کہ تو چلا جا، دفع ہو جا، گھر سے نکل جا. تو 9 سال کا ہو کے پریشان کر رہا ہے تیرے باپ کو، ابھی یہ کرتا ہے تو بڑا ہو کے کیا کرے گا. تو ابو کو پریشان کرتا، مجھے پریشان کرتا. دروازہ بند کر دیا رات. ابن قیم فرماتے کہ میں ٹھہر گیا اور سارا منظر دیکھنے لگا کیا ہوتا ہے. تو بچہ بھی عجیب بچہ تھا، واقعتاً وہ خطرناک ہوگا. وہ کیا بولتا ہے پتہ ہے؟ کوئی بات نہیں، میں تو کہیں نوکری کر لوں گا، کما لوں گا، کھا لوں گا، کسی جگہ سو بھی جاؤں گا، مجھے کوئی ٹینشن ہے. ابن قیم فرماتے کہ مجھے دل میں بہت لگا کہ چھوٹے بچے کو جانا نہیں چاہیے ماں کا گھر چھوڑ کر. نکال دیا تو کیا ہے، وہ تو ابھی ماں کا دل تو نرم ہو جائے گا. یہ تو چلا گیا، نہر کے کنارے گیا اور واپس آ گیا اور چوکھٹ پہ سو گیا. فرماتے تھوڑی دیر کے بعد اس کی ماں نے واپس دروازہ کھولا کسی کام سے. ابن قیم فرماتے کہ عجیب بات، ابھی بھی ماں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، وہ تو بہت جلال میں تھی. دروازہ کھولا اور ڈانٹنا شروع کیا، تجھے منع کیا نا، کیوں یہاں سو گیا، چلا جا یہاں سے، دفع ہو جا، ہماری نظر سے دور ہو جا. تو بچہ آنکھ مسلتے ہوئے اٹھا، رونے لگا، کہنے لگا امی ایک بات بولوں، میں چلا گیا تھا، میں نے سوچا تھا کہیں کھا بھی لوں گا، کما بھی لوں گا، زندگی گزر بھی جائے گی، اور میں نہر کے کنارے تک چلا گیا تھا میری ماں. لیکن وہاں جا کے مجھے خیال آیا کہ تو کھا بھی لے گا، کما بھی لے گا، کہیں سو بھی جائے گا، لیکن وہ ماں کا پیار تو نہیں ملے گا نا، وہ ماں کی ممتا تو نہیں ملے گی نا، وہ ماں کی محبت تو نہیں ملے گی نا، وہ جو ماں بیٹا کہتی ہے اس میں جو پیار ہے تجھے وہ تو نہیں ملے گا نا. تو امی یہ یاد آیا تو میں ریٹرن آ گیا. اب چاہے آپ مجھے مارو، مجھے دھکا دو، میں آپ کے گھر کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. تو ماں کا دل نرم ہو گیا. کہا کہ بیٹا تجھے پتہ ہے، تجھے معلوم ہے کہ اس حال میں بھی تیری ماں تجھ سے محبت کرتی ہے، تیری ماں جو تجھے پیار دے سکتی کوئی اور نہیں دے سکتا. تو کہ جی ہاں مجھے معلوم ہے. تو ماں نے اس کو گھر میں لے لیا. ابن قیم فرماتے ہیں مجھے تو آخرت یاد آ گئی کہ آج ہم بھی اللہ سے بہت دور ہو گئے ہیں. ہم بھی اللہ کے گھر چلے جائیں، ہاتھ اٹھا دیں اور کہہ دیں اللہ جو پیار آپ دے سکتے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا. میں آپ سے دور ہو گیا تھا، فجر کی نماز سے دور ہو گیا تھا، میں گناہ کر رہا تھا، آپ کو ناراض کر رہا تھا، آپ کا کچھ نقصان نہیں ہو رہا تھا، میرا ہی نقصان ہو رہا تھا، میری آخرت برباد ہو رہی تھی، مجھے بے چینی مل رہی تھی، اور جتنا گناہ کرتا آپ مجھے دنیا میں پھنساتے جاتے. اللہ آپ کو ناراض کر کے آج تک کوئی خوش نہیں رہ سکا. اللہ میں بھی اللہ بے چین ہوں، پریشان ہوں، حالات میں ہوں، تکلیفیں ہوں. رب کریم میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دیجئے، دوبارہ میری حاضری قبول کر لیجئے، مجھے
اپنے ذکر کی توفیق دے دیجیے، مجھے اپنے یاد کی توفیق دے دیجیے۔ اللہ آپ بہت پیارے، آپ بڑی مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ نے مجھے ساری نعمتیں دی، ہاتھ پیر آنکھ ناک کان زبان دل دماغ سب تو اللہ نے دیا۔ آج کوئی کسی کو نوکری دلا دیتا ہے تو لائف ٹائم اس کو یاد رکھتا ہے کہ اس نے مجھے نوکری دلائی تھی۔ کسی بچی کا رشتہ کروا دیتا ہے نا تو باپ ہر 10 سال بعد بھی بولتا ہے کہ اس نے میری بچی کا رشتہ کروایا تھا۔ کوئی تھوڑا احسان کرے اس کو تو ہم اتنا یاد کریں، اور اللہ نے اتنے احسان کیے، ساری نعمتیں دی، اور ہم اللہ ہی کو بھول جائیں، یہ افسوس کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے اور اللہ سے کہہ دیجئے کہ اللہ میں بھی حاضر ہو گیا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ویرضى یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، اللہ بہت گناہوں میں زندگی گزار رہے ہیں، غفلتوں میں زندگی گزار رہے ہیں، بہت بد نظری کر رہے ہیں، موبائل کا غلط استعمال کر رہے ہیں، رات میں لیٹ سو رہے ہیں، فجر کی نماز چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ ایسا لگتا ہے آپ ہم سے ناراض ہو گئے۔ آسمان و زمین کے تیور بتا رہے ہیں کہ آپ ہم سے ناراض ہو گئے، یہ بدلتے حالات بتا رہے ہیں کہ آپ ہم سے ناراض ہو گئے۔ اللہ آپ کا ناراض ہونا صحیح ہے، ہم نے گناہ بھی تو ایسے کیے ہیں، آپ کی ناراضگی والے کام بھی تو ایسے کیے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اللہ ہاتھوں کو کٹورا بنا کر آپ کے حضور پیش کر رہے ہیں، اللہ معاف کر دیجئے، معافی کی بھیک دے دیجئے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے۔ اللہ ہمیں اپنے گھروں میں دینی ماحول قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کل نوجوان اللہ گانے کی طرف جا رہے ہیں، کرکٹروں کی طرف جا رہے ہیں، نشے کی طرف جا رہے ہیں۔ یوں فرمایا کہ جو شخص دنیا میں شراب پیے اللہ اس کو جنت کی شراب سے محروم کر دیتے ہیں۔ جو دنیا میں نشہ کرے اور وہ توبہ نہ کرے تو اللہ اس کو شب برات میں بھی معاف نہیں کرتے ہیں۔ اللہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہمیں آپ کے ذکر کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ وہ شخص جو ملے کہنے لگے مولانا میں میری اہلیہ اور ہم 3 بچے، ہم لوگ 5 نے مل کے ربیع الاول میں 5 لاکھ درود شریف پڑھے۔ اللہ کچھ لوگ انہوں نے ربیع الاول کے مہینے کو وصول کیا، اللہ اتنا اچھا درود شریف کا جلسہ ہوا، کچھ مستورات نے 10 لاکھ، کسی نے 8، کسی نے 6۔ اللہ اتنے درود شریف پڑھے۔ کتنے لوگوں نے 1 لاکھ کے اوپر درود شریف پڑھے، کتنے لوگوں نے 70,000 کے اوپر درود شریف، کتنے لوگوں نے 50,000 کے اوپر درود شریف۔ اللہ ہماری تو زندگیاں ہی غفلت میں گزر گئی۔ ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، ہائے موبائل، اور ایسا اللہ کو ناراض کر رہے، اتنے مزے سے ناراض کر رہے ہیں کہ اللہ آپ دیکھتے رہیے اور میں آپ کو بد نظری کر کے بتاؤں گا، موبائل کا غلط استعمال کر کے بتاؤں گا، نعوذ باللہ نامحرموں سے محبت کر کے بتاؤں گا۔ جناب اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہوگا، آپ کا ہی نقصان ہوگا۔ آپ خدا کی نظر سے گرو گے اور کہیں ایسا نہ ہو بغیر توبہ کے چلے جائیں تو قبر کہیں جہنم کا گڑھا نہ بن جائے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، گناہوں سے اللہ سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں 5 وقت کی نمازوں کی توفیق عطا فرما، ہر مہینے اللہ ہمیں 1 قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، 1 قرآن ہر مہینے۔ اللہ دہرادون میں گیا تھا تو ایک بزرگ سے ملا، ان کا ابھی انتقال ہو گیا، ان کے بیٹے نے بتایا مولانا میرا ابو 15 سال تک روزانہ 1 قرآن پڑھ کے دنیا سے گئے، آخرت کی تیاری کر کے گئے۔ اللہ مدینہ منورہ میں ایک بزرگ سے ملا تو کسی نے بتایا کہ 42 سال سے روزانہ 1 قرآن پڑھ رہے ہیں، حضرت مولانا اسماعیل صاحب بدات رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ پڑھنے والے روزانہ 1 قرآن پڑھتے ہیں نا، اللہ ہمیں کم سے کم مہینے میں 1 قرآن پڑھ لینے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم کسی اچھے قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کو حافظ عالم بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری صورت میں ایک مستورات ہے، وہ 15,000 درود شریف پڑھتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہمیں کم سے کم 1500 ہی پڑھ لینے کی توفیق عطا فرما۔ موبائل ہاتھ میں ہو موبائل چلتا ہے، تسبیح ہاتھ میں ہو خدا کا ذکر چلتا ہے، اللہ موبائل کو ایک طرف رکھ کر تسبیح کو ہاتھ میں بھرا کر رات جلدی سو کے صبح جلدی اٹھ کے نمازوں کا اہتمام کر کے ورزش کر کے آپ کو راضی کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ اللہ ویسے ہم بہت نعمتوں میں ہیں، بہاروں میں ہیں، آپ نے ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھا ہے۔ اللہ اس دنیا میں بہت لوگ بیچارے پریشان بے چین حالات میں تکلیفوں میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کی تکلیفیں دیکھی نہیں جاتی۔ میں راجستھان گیا تھا تو ایک شخص میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ 3 بچیوں کو لے کر کے آئے میرے پاس جے پور میں، وہ بیٹھے ہوئے تھے، 2 بچیاں ان کی گود میں تھیں، ایک بچی نیچے بیٹھی ہوئی تھی، وہ 5-6 سال کی عمر تھی تینوں کی۔
تو میں نے کہا ماشاءاللہ کیسے آنا ہوا؟ کہ مولانا دیکھو یہ میری بیٹیاں ہیں دونوں۔ میں نے کہا کون؟ یہ میری گود میں بیٹھی ہوئی ہے نا، یہ میری بڑی بیٹی ہے، یہ میری چھوٹی بیٹی ہے، آپ سے ملانے کے لیے لے لایا، مولانا ان کے لیے دعا کر دینا۔ میں نے کہا بہت اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کے نصیب بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت خوشحال رکھے۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی جو نیچے بیٹھی تھی نا، وہ بار بار دیکھ رہی تھی ان کو، دونوں بچیوں کو اور ان کو۔ تو میں نے ان کو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اچھا سر مولانا وہ تو بتانا ہی بھول گیا، یہ میری بہن کی بیٹی ہے، اس کے ابو کا انتقال ہو گیا، بیچاری یتیم ہے، اس کے لیے دعا کرو۔ میں نے کہا آپ اس کے ماموں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کو شرم آنی چاہیے، بار بار وہ آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ نے اپنی دونوں بیٹیوں کو گود میں بٹھایا ہوا ہے، اور آج اس کا باپ دنیا میں نہیں ہے، آپ نے کہا ابھی ابھی انتقال ہوا، اس سے بڑا پیار کرتا تھا، آپ اپنی ایک بیٹی کو نیچے بٹھاتے، اس کو گود میں بٹھاتے، بیچاری کب سے للچاتی نظر سے آپ کو دیکھ رہی۔ یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا وہ بھی ہمیں نہیں آتا، بیچاری اس طرح دیکھ رہی تھی۔ دونوں بچیوں کی بات کیے جا رہے ہیں، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے دعا کرنا۔ میں نے پوچھا کہ یہ آپ کو دیکھ رہی ہے بار بار، کون ہے؟ تو کہا مولانا میری بہن کی بیٹی ہے، اس کے ابو کا انتقال ہو گیا، بیچاری یتیم بچی ہے۔ اللہ آپ نے ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھا ہے، آپ کا کرم ہے، آپ کا احسان ہے۔ اللہ ہم آپ کے دربار میں سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ آپ ہی تو ہیں جو تانا نہیں دیتے، اللہ آپ کی یاد کی توفیق عطا فرما، مراقبے کی توفیق عطا فرما، اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، آپ کا دیوانہ بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ کچھ کہنے سننے میں کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو، اپنے فضل سے معاف فرما۔ اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز، 1 پارہ قرآن، 1500 درود شریف اور مسجد و جماعت میں بیٹھنے کی، اللہ کے راستوں میں وقت لگانے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ بستی کے اور علاقے کے اور پورے گوکاک کے ماحول کو مدنی ماحول بنا، یہاں کے معاشرے کو مدنی معاشرہ بنا، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی اولاد کی بہترین تربیت فرما، انہیں خوب برکتوں والی حلال روزی عطا فرما، بار بار آپ کے راستے میں اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جانے کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں سے ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما، ہر ایک کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہ ایک محبت کی نظر ہم تمام پہ ڈال دیجئے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کر دیجئے۔ اللہ بہت سے سالکین اس حاجی سے جڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ وہ پابندی سے 50 منٹ کم سے کم ایک ساتھ مراقبہ کرے، اس سے انشاءاللہ اندر کا باطل ٹوٹے گا اور تنہائیاں پاک ہوگی اور اللہ کی محبت میں زندگی گزارنے کی مزہ آئے گی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم